تو آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ اناؤنس ہونا تھا اور اس پہ جو ملزمان ہیں ان کی اویلیبلٹی کا ایشو بنا کہ وہ پیش نہیں ہوئے. اور یہ جو پیش نہ ہونے کی ایک عادت ہے وہ ہے نا, عادت ہی بنا لی ہے تم نے. تو آپ اگر دیکھیں گے ماضی میں تو آپ کو نظر آئے گا کہ فورن فنڈنگ کا جو کیس تھا, فورن فنڈنگ کے کیس کے اندر تقریباً جو غیر حاضری اور تاخیر ملے گی وہ آپ کو 6 سال کے اوپر محیط ملے گی. آپ توشہ خانہ کے کیسز دیکھیں گے, روٹین میں 2 مہینے کی تاریخیں لینا, میڈیکل سرٹیفکیٹ جمع کرا دینا. آپ کو وہ وقت بھی یاد ہوگا کہ جب کہا گیا جی میں بیمار ہوں, میری ٹانگ میں مسئلہ ہے, میں آ نہیں سکتا, میں پیش نہیں ہو سکتا. کبھی ایک عذر کبھی دوسرا عذر, بیچ میں کبھی وکیل چینج کر لینا, کبھی وکالت نامہ چینج کر لینا. تو یہ بہت ہی جو تاخیری حربے استعمال کرنے کی روایت ہے عدالتی کیسز کے اندر, اس پہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے تو میرا خیال ہے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. اور وہ 6 سال کی جو میں نے آپ کو فورن فنڈنگ کا بتایا کہ 6 سال کا, اس کے اندر ایک انہوں نے کبھی ایک سٹے آرڈر, کبھی ایک تاریخ, کبھی دوسری تاریخ. تو یہ ہمیشہ ان کا وتیرہ رہا ہے. جو بندہ صاف ستھرا ہوتا ہے, جو بندہ پتہ ہوتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں, وہ کبھی تاریخ نہیں لیتا, وہ کبھی وکیل چینج نہیں کرتا, وہ کبھی وکالت نامہ چینج نہیں کرتا, وہ کبھی نہیں کہتا کہ جی مجھے تاریخ دے دیں, کبھی ایک عذر کبھی دوسرا عذر. تو یہ ان کا وتیرہ رہا ہے ہمیشہ سے کہ جتنا کیس کو تاخیر کا شکار کیا جا سکے کرو. اور آپ دیکھیں گے کہ جب جو قصوروار پارٹی ہوتی ہے نا کسی کیس میں, اس کو کوئی جلدی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں یار آرام سے, وکیل کو بھی وہ کہتے ہیں یار کبھی کوئی بہانہ ڈال دو, کبھی سٹے آرڈر لے لو. اور آپ کو یاد ہوگا توشہ خانہ کے کیس میں اتنی تاخیر انہوں نے کی کہ انہوں نے پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے سٹے آرڈر لے لیا ڈیورنگ ٹرائل. وہ پارٹی سٹے آرڈر لیتی ہے کہ جس کو پتا ہو کہ الٹیمیٹلی جو ہے میرا قصور نکلنا ہے بیچ میں سے, میں نے یہ گناہ کیا ہے, میں نے یہ جرم سرزد کیا ہے. اب 190 ملین پاؤنڈ پہ کہا جاتا ہے جی ہم نے تو ٹرسٹ بنایا. سپریم کورٹ کا ایک آرڈر موجود ہے, اس پہ لکھا ہے رابنگ پیٹر اینڈ پیئنگ پال. آپ نے ایک بندے سے ڈاکہ زنی کی اور اس سے ڈاکہ کر کے جو پیسے تھے وہ دوسرے بندے کو آپ نے جمع کرا دیے. تو کیا ضرورت تھی, ہمارے چند سوالات ہیں, کیا ضرورت تھی کابینہ کے اندر بند لفافہ لے جانے کی؟ بند لفافہ کون لے کے جاتا ہے؟ بند لفافہ وہ لے کے جاتا ہے جس کو ڈر ہو کہ اگر یہ کھل گیا تو اس پہ کوئی اتفاق نہیں کرے گا کہ اتنا بڑا ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. اور دیکھیے ڈاکے کو انڈوس کون کر رہا ہے؟ اتنے بڑے ڈاکے کو, 190 ملین پاؤنڈ کے ڈاکے کو انڈوس کر رہی ہے کابینہ. اور کابینہ کے چند افراد جنہوں نے جسارت کی اور کہا کہ جی لفافہ کھول کے دکھا دیا, جنہوں نے کہا یہ نہیں کھل سکتا. شہزاد اکبر نامی آدمی نے کان میں آ کے کہا بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو کہ جی یہ بند لفافہ ہے اور بس اس کو منظور کر دیں. لفافہ لہرایا گیا اور کہا گیا جی منظور ہے. لوگ بولتے رہے, انہوں نے کہا نہیں جی یہ منظور ہے. اب بند لفافہ آیا ہے اور جس کا بند لفافہ ہے اس کا آپ اتنا بڑا جرمانہ جو ہے وہ معاف کر رہے ہیں, بلکہ آپ ایک اور جرمانہ اس کا ادا کر رہے ہیں اس رقم کے ساتھ جو حکومت پاکستان کا پیسہ تھا, جو سرکاری خزانے میں آنا چاہیے تھا, جو پاکستان کی عوام پر خرچ ہونا تھا. وہ اربوں روپیہ آپ نے اٹھایا اور آپ نے ایک جرمانہ ادا کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے اندر جمع کرا دیا. اور وہ بھی کس نے کر دی؟ کیا پاکستان کے ہر شہری کو جس پر جرمانہ عائد ہوتا ہے یا جو ڈیفالٹر ہوتا ہے یا وہ کوئی جرم سرزد کرتا ہے, کیا یہ سہولت تمام پاکستانی شہریوں کو میسر ہے؟ نہیں. یہ کیونکہ ایک شخص کو اس لیے میسر تھی کیونکہ وزیر اعظم نے, ان کی اہلیہ نے اور ان کا جو پورا اس وقت کا گینگ تھا, فرا گوگی اور جتنے لوگ تھے, انہوں نے زمینیں لی, انہوں نے 5-5 کیرٹ کی انگوٹھیاں لی. وہ آڈیو سب کے سامنے ہے کہ جس میں ایک پراپرٹی ٹائکون سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ جی 3 کیرٹ کی انگوٹھی تھوڑی چھوٹی ہے, 5 کیرٹ کی انگوٹھی مانگی جا رہی ہے. زیور سے اور ان چیزوں سے ان کی بہت زیادہ محبت تھی. توشہ خانہ تبھی ہوا نا کہ آپ نے زیورات لیے, ان کو بیچا آپ نے اور فالس ڈیکلریشن کی, سرکاری خزانے میں کم پیسے جمع کرائے. تو یہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو سکینڈل ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا میگا کرپشن کیس ہے کہ آپ ایک بزنس ٹائکون کو اربوں روپے کی رعایت دیتے ہیں
اس کا ایک جرمانہ معاف کر کے اس کا دوسرا جرمانہ ادا کرتے ہیں، اور کابینہ کے لیول پہ پرائم منسٹر کابینہ کو ہیڈ کر رہا ہے اس وقت کا بانی چیئرمین پی ٹی آئی، اور کابینہ ٹھپا لگاتی ہے اس کے اوپر، جس کا سپریم کورٹ نے کہا کہ رابنگ پیٹر اینڈ پیئنگ پال، کہ آپ نے ایک بندے سے ڈاکہ مارا اور اس کے ڈاکے کے پیسے دوسرے بندے کو آپ نے جمع کرا دیے۔ اب یہ اتنی بڑی کرپشن ہے کہ تاریخ میں آپ کو اس کی مثال کم ملے گی کہ کابینہ نے اس طرح اربوں روپیہ کسی کا معاف کیا ہو۔ اب وہ جو اربوں روپیہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی ان کی اہلیہ نے معاف کیا، اس سے ایک شام ٹرسٹ بنا، اس شام ٹرسٹ کا نام القادر ہے۔ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی مل کے ایک ٹرسٹ بنا لیں؟ اور اس کی زمین کون دے رہا ہے؟ اس کی زمین دے رہے ہیں وہی پراپرٹی ٹائکون جن کا اربوں روپیہ آپ نے معاف کیا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق تھا؟ یہ محض اتفاق نہیں تھا، یہ سوچا سمجھا ایک منصوبہ تھا۔ اسی پراپرٹی ٹائکون سے بنی گالا کے ساتھ 200 کنال زمین لی جا رہی ہے، اسی پراپرٹی ٹائکون سے 5-5 کیرٹ کی انگوٹھیاں لی جا رہی ہیں، اسی پراپرٹی ٹائکون کے لیے خیبر پختونخوا کے اندر قانون سازی کی جا رہی ہے۔ تو یہ ٹرسٹ میں کوئی پی ایچ ڈی اسکالر پڑھ رہے ہیں، کوئی روڈ اسکالرز ہیں، کوئی فل برائٹ کے اسکالرز ہیں، کون ہے اس ٹرسٹ کے اندر جو اتنی عالی شان بلڈنگ بنا کے، یہ شام ٹرسٹ اور فراڈ ٹرسٹ تھا۔ ادھر کوئی کلاسز نہیں ہو رہی، ادھر کوئی بچے نہیں پڑھ رہے، اور جو ادھر ادھر سے پکڑ کے انہوں نے وہاں پہ بیچارے نادار لوگوں کو جمع کرایا ہوا ہے، وہ تصویریں کھچانے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اور سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے جب اربوں روپیہ کابینہ کے ذریعے معاف کیا اور اتنی میگا کرپشن کی، اور اس کے عوض آپ نے نہ صرف یہ ٹرسٹ بنایا اس بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے، آپ نے لاہور کا جو آپ کا گھر تھا جس کو آپ نے دوبارہ سے تعمیر کیا اور جس پہ کروڑوں روپیہ لگایا، اس کی بھی ڈیکلریشن کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ پیسہ بھی اسی چینل کے تھرو آیا تھا۔ تو یہ جو شام ٹرسٹ اور فراڈ ٹرسٹ ہے، وہ اربوں روپیہ اس لیے معاف کیا گیا تھا کہ لاہور والے گھر کی پیمنٹ بھی اسی ذریعے سے آئی، بلیک منی کو وائٹ کیا گیا۔ یہ زمین جو لی گئی سہاوا میں، یہ سہاوا میں کیوں لی گئی؟ ادھر ان کے پورے پلان تھے پراپرٹی کو ڈیولپ کرنے کے، اور یہ اس مقام پہ لی گئی۔ خیبر پختونخوا میں قانون سازی کی گئی اسی کانٹریکٹر کو oblige کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انگوٹھیاں مانگی گئیں اور جو 200 کنال زمین ادھر لی گئی بنی گالا کے اندر، یہ سارا اس گرینڈ سکیم کا حصہ تھا۔ اور اتنی بلیٹنٹ کرپشن کبھی تاریخ میں نہیں ہوئی کہ آپ کسی کا اربوں روپیہ معاف کر رہے ہیں اور اس سے اربوں روپے کا فائدہ ساتھ ہی لے رہے ہیں۔ چلیں فرض کر لیں القادر کے کیس کو ایک دفعہ آپ سائڈ پہ کر دیں، آپ نے اگر کوئی ٹرسٹ بنایا ہوتا ایدی والوں کے ساتھ یا چھیپا والوں کے ساتھ، آپ کو کوئی نہ پوچھتا کہ جی ایدی کا ٹرسٹ بنا ہے، چھیپا کا ٹرسٹ بنا ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے جس شخص کے اربوں روپے معاف کیے اس سے اربوں روپے لیے، اور وہ جو اربوں روپے لیے اس بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے ایک ٹرسٹ کی شکل بنا کے آپ نے کہا جی یہ تو ٹرسٹ ہے، اور پھر اس کے علاوہ بھی چیزیں لیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جو میگا کرپشن سکینڈل ہے، اس سے یہ بھاگ اس لیے رہے ہیں اور اس لیے پیش نہیں ہو رہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس کرپشن میں ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، یہ قصوروار ہیں۔ طلال صاحب اس میں مزید روشنی ڈالیں گے، مگر یہ بات ثابت کرنا ضروری تھی کہ کوئی اور ٹرسٹ ہو تو کوئی بات نہیں، آپ کی ساری باتیں مان لیں، بٹ اس شخص سے آپ نے وہ زمین لی ہے، پیسہ لیا ہے، انگوٹھیاں لی ہیں اور زمینیں لی ہیں اور فائدے لیے ہیں، کیش لیا ہے، لاہور کا گھر بنایا ہے، جس شخص سے آپ اربوں روپے کا اسے رعایت دی ہے اور کابینہ کے تھرو دی ہے۔ سپریم کورٹ اس پہ مہر لگا چکا، اب آپ کو جواب دینا ہوگا، اور اس کا خمیازہ جو ہے اگر یہ میرٹ پہ انشاءاللہ تعالی فیصلہ ہوتا ہے تو بھگتنا پڑے گا، کیونکہ اتنی بڑی کرپشن تاریخ میں نہیں ہوئی جتنی بطور وزیر اعظم بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے پوری کابینہ کو اس میں ملوث کر کے اور کابینہ کو ہیڈ کرتے ہوئے بند لفافہ انہوں نے منظور کروایا۔ جی طلال صاحب۔ منسٹر صاحب نے بڑی ڈیٹیل بات کی ہے، چند چیزیں میں ایڈ کر دوں۔ ایک تو یاد دہانی کے لیے اس کیس کو ذرا ریفریش کرنے کے لیے، این سی اے برطانیہ نے 2018 میں تحقیقات شروع کی انڈکلیئرڈ ویلتھ پر، اور اس وقت حکومت پی ٹی آئی کی تھی، اور اسی وقت حکومت سے باضابطہ برطانیہ نے این سی اے نے رابطہ کر لیا، کیونکہ نیت خراب تھی تو اس کو کسی ادارے کو کابینہ کو بتانے کی بجائے اپنے کار خاص شہزاد اکبر کو بیک ڈور جس آدمی کے خلاف تحقیقات ہو رہی تھی اسی سے رابطہ کروایا گیا۔ برطانیہ میں ہی اس کی ملاقاتوں کی فوٹیج جس میں
بیگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو دیے جا رہے ہیں, اور جس ٹائکون کے خلاف تحقیقات ہو رہی تھی وہ اس فوٹیج میں موجود ہے. انہی دنوں میں وہ ملاقاتیں کرتا رہا. آخر 1.5 سال کے بعد 6 نومبر 2019 کو NCA اور پاکستان کی حکومت میں معاہدہ ہوتا ہے. 29 نومبر کو پہلی قسط سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں وہ جو جرمانہ کیا گیا ہے اس کے لیے وہ پہنچ جاتی ہے NCA سے. اور 3 دسمبر کو آخر کار جب سب کچھ ہو جاتا ہے, پیسے آ جاتے ہیں, ڈیل ہو جاتی ہے, معاہدہ ہو جاتا ہے, ایک بند لفافہ آ کے کابینہ میں پیش کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد یہ زمین اسی دوران 240 کنال پہلے گوگی اور زلفی کے نام, اور پھر ان دونوں کے ساتھ خود ٹرسٹ بنا کر میاں بیوی شامل ہوتے ہیں اور ان دونوں کو ٹرسٹ سے بھی فارغ کر دیا جاتا ہے. یہ روایت ان کا اسلامی ٹچ دینا ان کی سیاست کا حصہ ہے. کردار آپ کا یزید جیسا ہے, لیکن لوگوں کو آپ دکھاتے ہیں حسین جیسا, نعوذ باللہ. آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک مدینہ کی ریاست ہے, حضرت عمر فاروق جیسا یہاں پر رویہ اور حکومت ہوگی, اور خود جہاں وہ ایک چادر لینے کے لیے بھی لوگوں کے سوال کے جواب دیتے ہیں, یا پورا توشہ خانہ آپ اور آپ کی بیوی مل کے کھا جاتے ہیں, لیکن لوگوں کو بتاتے ہیں یہ مدینہ کی ریاست ہے. یہ اسلامی ٹچ دیا گیا. یہ ایسے ہی ہے نعوذ باللہ کہ کوئی ڈاکہ 190 ملین, پاکستان کی سب سے بڑی ڈکیتی, یعنی کوئی ڈاکہ ڈالے اور اس میں سے چند ہزار روپے, چند لاکھ مسجد کو دے دے کہ میں نے تو مسجد بنائی تھی. کیا بات کرتے ہیں کہ چوری اور ڈاکے کے پیسے سے مسجد, یعنی آپ لوگوں کو صرف اپنی اس چوری کو چھپانے کے لیے, اور اس کے بعد یہ ڈیل کا تاثر کون دے رہا ہے؟ یہ خود دیتے ہیں. کس نے کہا ہے کہ نتھیا گلی کے ریسٹ ہاؤس صاف ہوئے؟ حکومت میں کسی نے کہا؟ کس نے کہا ہے کہ جی بنی گالا شفٹ کرنے لگے؟ خود کہتے ہیں, خود ڈیل کا تاثر دیتے ہیں, کیونکہ یہ سامنا نہیں کر سکتے. منسٹر صاحب نے جیسے بتایا کہ اگر آپ صاف ہیں تو سامنا کر لیں, اور ذرا کمپیریزن بھی کر لیں میاں نواز شریف اور نون لیگ کے کیسز کا. یہ جانتے ہوئے کہ یہ ثاقب نثار میرے خلاف گرج رکھتا ہے, مینجڈ ہے, اس سے لے کے نیچے احتساب عدالت تک کسی کیس میں شریف فیملی نے کبھی عدم اعتماد نہیں کیا کسی پہ, کبھی ایڈجرنمنٹس اور وکیل نہیں بدلے گئے, کبھی لیتو لال سے کام نہیں لیا, تاریخ کو فیصلہ کرنے دیا کہ انصاف کیا ہے اور نا انصافی کیا ہے. کتنے درجن ایڈجرنمنٹس اس کیس میں لی گئی, وکیل بدلے گئے آدھی درجن دفعہ, صرف اس لیے کہ یہ لمبا کیا جا سکے, کیونکہ اب گڈ ٹو سی یو جیسی آپ کو سہولت نہیں ہے. اور اب آپ جب بالکل کچھ نہیں ہے تو آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے. ایک آدمی برطانیہ سے پاکستان آ گیا فیصلہ سننے کے لیے, جس کا نام نواز شریف اور مریم نواز تھا, اور ایک بندہ جیل میں چند قدم دور, اس کا ضمیر اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ جا کے عدالت میں چند قدم آگے جا کے اپنے کرتوتوں کا فیصلہ سن سکے. یہ ہے کمپیریزن. اور اس پہ یہ وہی NCA ہے, یہ وہی NCA ہے جس پہ کہا کرتا تھا شہزاد اکبر کے شریف فیملی اور شہباز شریف کے خلاف وہاں تحقیقات چل رہی ہیں. الحمدللہ اسی NCA نے اسی شہباز شریف کو اور شریف فیملی کو کلیئر کیا تھا, اور اسی NCA نے یہ 190 ملین پاؤنڈز واپس کیے پاکستان کے خزانے میں جمع کروانے کے لیے, لیکن افسوس کہ وہ رستے میں اس کی ڈکیتی کی گئی. تو یہ چند چیزیں جو ہیں یہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھی. باقی فیصلہ آج ہو یا کل, فیصلہ 2+2 ہے, اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. یہ کوئی بھی سنے گا یہ اس میں سزا سے نہیں بچ سکتا. کتنے دن یہ اپنی جیل سے عدالت تک نہیں آئیں گے. تو یہ فیصلہ, ہاں اگر ایسا کوئی فیصلہ ان کے حق میں آ جائے, یعنی اس اتنی بڑی ڈکیتی کوئی چھوڑ دے, تو پھر یہ جو تاثر دے رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے. لیکن حکومت میں اور ریاست کا یہ فیصلہ ہے کہ 9 مئی ہو, 26 نومبر ہو, پاکستان کی سب سے بڑی ڈکیتی, یہ کسی کی ذات کا معاملہ نہیں, یہ پاکستان کا معاملہ ہے. اس پہ کسی قسم کی معافی یا NRO کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.
جی ویس کہنی صاحب سر یہ بتائیں کہ تاثر آ رہا ہے اور یہ والی بات کر رہے ہیں کہ جی جج صاحب نے بھی ہمیں یہ فیصلہ نہیں سننے دیا، اور دوسرا یہ ہے کہ اڈیالہ میں خان موجود تھے تو ان کو وہاں پہ لایا کیوں نہیں گیا، پہلی بات، اور دوسری یہ بتائیں کہ مذاکرات کا کیا آپ دیکھ رہے ہیں، فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں دوسرے دور کے؟ دیکھیے ویسا دیکھیے پہلی بات تو بڑی کلیئر ہے، ملزمان تمام کا وہاں ہونا اچھی بات ہوتی ہے کہ ملزمان کے سامنے چلے خان صاحب تم وہاں تھے نہیں گئے تو بشرا بی بی کو کیا پرابلم تھی وہاں جاتے ہوئے، وہ کیوں نہیں گئیں فیصلہ سننے کے لیے، ان کو تو جانا چاہیے تھا نا، اور وہاں پہ اپنی بے گناہی پہ بات کرتے اگر وہ بلیو کرتے ہیں اس چیز کے اندر، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاخیری حربہ استعمال کیا گیا۔ دیکھیے لیگلی میرے بھی بہت سارے سینئر لائر سے بات ہو رہی تھی، یہ جج کی ثوابدید ہے کہ وہ موجودگی میں سنائے یا غیر موجودگی میں سنائے، مگر جج صاحب نے ایک مہلت دی ہے، اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ قانون کے مطابق اور مہلت مل سکتی ہے۔ وہی بات ہے طلال صاحب والی، بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، بات تو اتنی سی ہے۔ تو باقی جو تاثر دیا جا رہا ہے وہ یہ کبھی بھی پی ٹی آئی، کیونکہ یہ اب ڈویژن ہو گئی ہے، 8-10 حصوں میں یہ بٹ چکے ہیں، ایک کی بات دوسرے سے نہیں ملتی، علیمہ خان گوہر سے اگری نہیں کرتی، گوہر مروت سے اگری نہیں کرتا، مروت علی محمد خان سے اگری نہیں کرتا، تو آپس میں پھٹے ہوئے ہیں۔ قوم کو تقسیم کیا تھا، قوم میں نفرت کے بیج بوئے تھے، اب وہی فصل یہ کاٹ رہے ہیں، تو ان کا وتیرہ ہے جھوٹ اور منافقت اور فریب کی سیاست۔ تو اب یہ میگا کرپشن سکینڈل سامنے آیا نا، تو اس کا اب آ کے ڈیفینڈ کریں اپنے آپ کو۔ جی نہیں دیکھیے وہ یہ تو اب ٹرائل کنکلوڈ ہو گیا نا، دونوں میں لیگلی فرق ایز اے لائر میں آپ کو بتا سکتا ہوں، طلال صاحب بھی لائر ہیں، کہ یہ ٹرائل کے دوران وارنٹ جاری کیے جاتے ہیں حکم نامہ طلبی کے تحت، یہ تو فیصلہ سنانا تھا، سنایا جا سکتا تھا، مگر اگر مہلت دی گئی ہے تو آبویسلی اس کے لیے کوئی حکم نامہ طلبی یا بہت کوئی مینڈیٹری پریزنس کی ضرورت نہیں ہے، وہ فیصلہ غیر موجودگی میں بھی سنایا جا سکتا ہے۔ دیکھیے یہ ثوابدید ہے جج کی کہ وہ فیصلہ موجودگی میں سناتے ہیں، غیر موجودگی میں سناتے ہیں، کب سناتے ہیں، کیسے سناتے ہیں، اس پہ کامنٹ کرنا مناسب نہیں ہوگا، مگر میرا خیال ہے ایک جو مہلت دی گئی ہے اس کے بعد مزید قانون میں گنجائش نہیں ہوتی مہلت۔ یہ خیال جی انہوں نے بھی بات کی فرا گوگی کی۔ دیکھیے فرا گوگی بہت سارے کیسز میں مطلوب ہیں، مگر وہ شریک ملزم ہیں، مین اس کے سرگنا بانی چیئرمین پی ٹی آئی تھے۔ ہاں بالکل انٹیریئر منسٹری کوشش کرے گی ان کو بھی واپس لانے کے حوالے سے، پہلے کئی نوٹسز جاری کیے گئے ہیں، میں آج بھی کہوں گا کہ وہ شامل تفتیش ہو جائیں آ کے، اگر وہ کچھ نہیں کیا تو آئیں شامل تفتیش ہوں، اپنے آپ کو قانون کے حوالے کریں اور میرٹ کے اوپر تفتیش ہو جائے گی، مگر کیونکہ ان سب کے ہاتھ کرپشن میں رنگے ہوئے ہیں اس لیے قانون کا سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ بہت شکریہ۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ اور سینیٹر طلال چودھری اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ آج سنایا جانا تھا، ملزمان عدالت میں پیش نہیں ہوئے، اس طرح کی کرپشن تاریخ میں نہیں ملتی، فراڈ ٹرسٹ کے ذریعے بلیک منی کو وائٹ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ تاریخ میں اتنی بڑی کرپشن کی کہیں مثال نہیں ملے گی، جھوٹ اور فریب کی سیاست پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے۔ سمجھا دوں، کابینہ کی سربراہی کر رہے تھے اس وقت بانی چیئرمین پی ٹی آئی، اور ایجنڈا منظور کروانے کے بعد جو شواہد ملے ہیں رشوت کے اور شواہد ملے ہیں اس کی منظوری کے عوض کیش، زمینیں اور مختلف چیزیں لینے کے، وہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی ان کی اہلیہ کے نکلے ہیں، باقی جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے میرا خیال ہے کوئی پیسہ دے رہا ہے اس کا نہیں دیا۔ تھینک یو۔